فرشتہ تھا، اس پہ اٹک ہاں تو گئے. بتائیں نا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آگے آگے چلیں. جو بھی تھا ابلیس وہاں موجود تھا، حکم فرشتوں کو دیا گیا، او ابلیس نے خدا سجدہ نہیں کیا. یار. ابلیس تو صاف کہتا ہے مجھے تو کہا ہی نہیں، حکم ہی نہیں دیا یار گیا. آپ سے لگتا ہے مجھے آگے میں نہیں چل سکتا. کوئی اور ہے جو اس پہ چل، کیونکہ آپ ایک ہی چیز پہ اٹک گئے. ایسا مطلب آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے وہ کام نہیں ہو گیا. میں تو آپ سے ڈیپ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کچلی گئی ہے، کیونکہ آپ سوال مجھ سے کر رہے میں ہیں. تو آپ کی اس کا ڈیپ مطلب آپ کو کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں پہ پتا کہ حیران آپ کیا ہوں بات کر رہے کہ ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں یہی میں نے آپ کو کہ کہنا تھا کہ یہ تیرا آپ کیا صحیح وجہ ہے مسلم کہ والی، تم نے سجدہ نہیں یہ کیا، صحیح آپ کہتے ہیں مسلم والی نہیں منافقت چھوڑ دیں. مجھے وہ جو آپ چاہیے کا جہاں دین ہے پہ وہ اس کو لوگوں کو بتائیں. لکھا گیا ہے کہ تو نے اس کو سجدہ کر. کیا یار یہ کوئی ابھی تو آپ کہہ انڈرسٹینڈنگ رہے کی. ہیں ابلیس جن تھا، روح تھا، آسمان پر تھا، آسمان پر تھا. اس کو چھوڑو. تو وہ ابلیس فرشتوں میں اور کیا کر رہا تھا؟ وہ آسمان پر تھا. وہ تو ابلیس اور اللہ تعالیٰ میں جو گفتگو ہے اس پہ آؤ پلیز. اچھا وہ یہ تو پتا چلے ابلیس ہے کون. وہ کدھر اٹک گئے ہو، نکلو یار وہاں سے باہر. عجیب آدمی ہے یار، اتنی بات نہیں پتا تمہیں کہ ابلیس ہے کون. اچھا جو بھی ہے ٹھیک ہے، جو بھی ہے چلو. ٹھیک ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے وہ؟ مجھے تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے ڈیپ، آپ کی تو ڈیپ پھر انڈرسٹینڈنگ. زیادہ مت بولو نا، خاموش ہو جاؤ اور آگے چلو. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب آپ چولے ماریں گے تو سوال تو میں کروں گا نا، کہ نہیں، جب آپ چبلے اس تو میں آپ مار رہے ہو کہ مجھے وہ ریلیونسی نہیں ورس دو. ہوگی آپ کی باتوں میں. آپ وہ کہہ رہے ہو کہ مجھے وہ ورس ریلیونس دو آپ باتیں جہاں کریں پہ گے لکھا تو ہوا آپ ہے سے سوال تو ابلیس کروں کو گا میں. ایڈریس کیا گیا کہ اس کو سجدہ کرو. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ابلیس کو وہ جن تھا، وہ آسمانوں پہ میں نے رہتا کہا تھا، وہ روح تھا. جن تھا، میں نے شروع میں کہا وہ جن تھا یا فرشتہ تھا، لیکن اگر فری ول اچھا فیکٹر پہ بات کرو تو لگتا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہاں، فرشتوں میں فری ول فیکٹر نہیں ہے. یعنی یا پہلے آپ نے کہا یا جن تھا یا فرشتہ، لیکن لگتا ہے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا کیونکہ اس میں فری ول تھی. تو اس کا مطلب ہے کوئی اور مخلوق تھا فرشتوں کے اب علاوہ. جو بھی تھا اس کا دیٹ از ناٹ دی امپورٹنٹ پوائنٹ. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آگے امپورٹنٹ ہے جو اس لیے ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے سجدہ کرو، ابلیس نہیں کرتا، حالانکہ اس کو کہا ہی نہیں، کیونکہ آپ کے مطابق تو وہ علیحدہ مخلوق ہے نا، کوئی آسمانوں پہ روح میں رہ رہا ہے جن کی طرح. چلیں آگے اس کو چلیں، حالانکہ کہا ہی نہیں. ایکسپلین کریں تھوڑا سا اور. تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہا ہے سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس کو کوئی آیت نہیں ہے جہاں پہ کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو کہا. تو پھر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو بھئی کیوں کرتا وہ؟ اس کو تو کہا ہی نہیں گیا. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ابلیس تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ اس کی کیا وجہ ہے جبکہ ابلیس کو تو کہا ہی نہیں گیا؟ یہ آپ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پہ آپ کو یہ اس کا سوال کا جواب دینا چاہیے نا. ہاں تو میں دوں. آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہ اس کو تو کہا نہیں گیا، تو اس سے پوچھا کیوں گیا؟ ہاں، جس کا مطلب آپ کو نہیں پتا بھائی، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کا علم وغیرہ کچھ نہیں ہے، آپ کو بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا. نہیں اس سے آپ پوچھا کیوں سمجھتے گیا؟ ہیں چند لوگ بیچارے جن کو نہیں کچھ پتا ان کے اوپر آپ اپنی خام خواہ کی یار آپ دانشوری کا زور چلائیں گے. آپ کے عقل سے آپ پیدل انسان ہیں، آپ کا تو دین ایمان ہی کوئی نہیں ہے. اور یار آگے چلو بغیر مسیحی مسلم کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. جس آپ کہتے شخص ہیں کو یہ حضرت نہیں عیسیٰ کی، پتا کہ اللہ بھئی تعالیٰ اس سے کیوں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے فرما ہیں رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا ہے حضرت وجہ ہے محمد تیرے. صلی اللہ علیہ وسلم سے. میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں نا حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یعنی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل سکتی ہے، اس اچھا کے دیکھیں، علاوہ کسی اور نبی کی پیروی سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں مل سکتی. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو حضور کی تو پیروی کیسے آپ کا کریں. جو بنیادی تھا نا پوائنٹ، وہی غلط ثابت ہو گیا. آپ کہہ رہے تھے دیکھیں جی حضرت عیسیٰ کے جو فالوور ہیں، جو ان کا انکار کرنے ان کو کافرون کہا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل حضرت عیسیٰ بالکل کے صحیح کہہ رہا وقت ہوں. میں جن لوگوں نے ان کا انکار کیا وہ کافر تھے، اس میں کوئی ذرا شک آپ نہیں. ایسا کریں تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گئے. نہیں کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی آتے ہیں اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ نہیں کافر ہو جاتا ہے. آپ ان کا انکار کرتے ہو صبح سے شام تک. جب ان کو یہ ریولیشنز دی گئی ہیں کہ بھی جو بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلے گا وہ تا قیامت تک افضل ہوگا. اور بھائی ابھی میں نے آپ کو میں پیش کی کمپلیٹ ہے نہیں کی، میں آل عمران کی 31 صورت ہے، میں نے کمپلیٹ آیت ہے، وہ میں نے آپ کو پیش کی ہے. دیکھیں اللہ میں نے تعالیٰ فرما رہا ہے اس رسول یعنی کہہ دو میری پیروی کرو گے تو محبت پاؤ گے اللہ کی.
ٹھیک اور ہے کسی کی پیروی سے محبت نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ کی. یا دیکھیں بات سنیں، ان کی پیروی کرنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ وہ جو ان کو جو آیتیں دی گئی ہیں ان کے پیچھے چلنا، کیونکہ سورہ 356 نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ جو بھائی یہی تو آپ کی عقل کا قصور ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن تو صاف کہہ رہا ہے دیکھو کہ جو یہ ہوتے ہیں نا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہے ہی نہیں، قبول ہی نہیں ہوگا کبھی اللہ تعالیٰ کے. تو اور میں اسلام کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا. اور رسول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیں قرآن کا اور پیغام ہے. حضور صاحب، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھرو دا حضور، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. ہاں، کس کی پیروی یہ ہے کرو؟ قرآن اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی. اچھا، نہیں، اور رسول لکھا کی. ہوا ہے سورہ کہہ رہے میری یعنی رسول کی پیروی کرو پھر اللہ کی محبت ملے گی. اور رسول کی پیروی کرنے کا مطلب ہے وہ آیتوں پہ غور کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ریویل کی ہیں. ہاں تو یہی آیتیں ریویل جو کی میں ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے میں تمام دنیا کے یہ لیے اللہ تعالیٰ ان کی تمام دنیا کے انسانوں کے ان لیے کی میں پرسنالٹی رسول کے اور لیے نہیں ہدایت کہا بن گیا، کے آیا. یہ کہا گیا ان آیتوں پہ جو ان کو دی گئی ہیں. اور بھائی یہ آپ کی یہی تو دجل آپ کر رہے ہیں ان آیتوں کی. بھائی وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وہی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کہا گیا ہے، جن کی پیروی کے بغیر آپ کو کوئی انعام مل ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ یہاں پہ لکھا ہے پتھر پر لکیر لگا دی ہے جنت کہ کا اس ذکر تو رسول کی کیا پیروی ہے کرو جو گے تو حضرت پھر عیسیٰ کے تمہیں ملے پیچھے گا. چلیں گے. آپ کس کی بات کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، لکھا ہوا ہے کہیں پہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے؟ بھائی اللہ کی محبت پا ہی نہیں سکتے، اور محبت جو پائے گا اللہ کی وہی جنت میں جائے گا. اللہ کی محبت جو کیسے اللہ کی پائیں؟ محبت نہیں اللہ کی پائے گا محبت پانے وہ کے لیے جہنم میں جائے گا. نیک، اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا لکھا ہے قرآن میں؟ کہ رسول کی پیروی کرو، نہیں دیکھیں محمد صلی لکھا اللہ ہوا علیہ ہے وسلم کی پیروی کرو. کہ لکھا ہوا ہے جو بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلا اس کا دل اللہ کی رحمت سے بھرا گیا. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آیت ہے نا جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے لیے تھی. جیسے حضرت اسرائیل کو کیا گیا انی فضلتکم علی العالمین، یہ تو یعنی قادیانی اسرائیل کو کی کہا جو گیا آپ تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی گئی. وہ ایک فضیلت ایک وقت تک تھی، وہ قیامت تک تو نہیں تھی. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ میسج کی گئے بات تو ہو ان رہی ہے، کے ان کی نہیں پیروکار بات جو ہو ہیں رہی ان کو فضیلت دی گئی ہے. ان کے میسج کی بات ہو رہی ہے، جو ان پہ ریولیشنز آئی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. میسج کی بات ہو رہی ہے نا. میسج یہی ہے ان اللہ دین الاسلام، دین اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ایک دین ہے. اسلام کون لے کے آئے؟ قرآن جو ہے نا اس کے علاوہ تو کوئی دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا. سوائے سورہ توبہ کے قرآن کی ایک جو سورہ ہے وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ قرآن نہیں ہوتا، قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چلو اب یہ وہ کیا کہتے ہیں، چھوٹی کیا کہہ رہا ہوں پہ. اچھا بات سنیں، کیا لکھا ہے قرآن کس سے شروع ہوتا ہے؟ ہر سورہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اگر آپ اس اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں جو رحیم ہے تو ٹھیک ہے، تو کیسے جانیں گے آپ اس کو؟ اور تب بھی رسول کی پیروی کرنے سے. تب بھی جانیں گے جب اس کی رحمت آپ کے دلوں میں بھری ہوگی. ہاں تو کیسے بھرے گی؟ وہ رسول کی لکھا ہوا پیروی ہے. کرنے سے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں سورہ 57:27 میں لکھا ہوا ہے، آپ جائیں ڈسپلے پہ کریں کہ جو بھی حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلا اللہ تعالیٰ نے اس کا دل اپنی رحمت سے بھر دیا. اور پھر وہ ان لوگوں کے لیے تھا جب حضرت عیسیٰ آئے تھے. جب ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت ختم ہو گئی، پھر قرآن شریعت بن گیا. جو قرآن پہ عمل کرے گا اب وہ خدا کی محبت پا سکتا ہے. قرآن پہ کدھر عمل کر رہے ہو تم؟ تو قرآن کو ڈینائی کر رہے ہو. نہیں، ہم تو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، میں ہم تو جتنی حضرت محمد صلی اللہ ورسز علیہ وسلم شیئر کو کر رہا مان ہوں رہے ان کو ہیں ڈینائی کر رہے ہو. کہ وہ ہمارے ہادی ہیں، وہی ہدایت لے کے آئے ہیں. ان کے علاوہ اور کوئی ہدایت موجود ہی نہیں ہے. کسی اور مذہب میں ہدایت نہیں موجود دیکھیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب ایک ملک کوئی فرمان، ایک ڈگری جب جاری کرتا ہے تو وہ سب سٹیزنز کے لیے ہوتی ہے، اس کو فالو کرنا مسٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی بالکل.
تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان جاری کیا ہوا ہے سورہ مریم 21 میں، کیا اس فرمان کا آپ انکار کر رہے ہیں؟ کیا فرمان ہے؟ آپ پڑھیے نا اس کو پلیز۔ پھر آپ شروع ہو جاتے ہیں پڑھیے بھئی، آپ بیان کر رہے ہیں، آپ نے پڑھ کے سنانا ہے، آپ نے وہ کیا فرمان ہے، کیا سمجھ آیا آپ کو؟ دیکھیے میں آڈینس کو بھی ٹائم دیتا ہوں تو جس نے نکالنا ہو نکالے۔ اس میں لکھا ہے یہ کہ میں حضرت عیسیٰ کو ایز اے سائن فار مین کائنڈ اینڈ اے مرسی فرام اس، ہاں بالکل، اٹ از اے میٹر ہر نبی جو خدا کی طرف سے آتا ہر ہے نبی نہیں وہ حضرت عیسیٰ رحمت کے کا لیے صرف نشان بن کے آتا ہے۔ نو صرف حضرت عیسیٰ کے لیے اٹ نہیں از وہ تو آپ نے بنا لیا نا بھئی، آپ نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، یہ حضرت براڈ نوح، برش یوز کرنا بند کرو، یہ حضرت عیسیٰ کے لیے سارے انبیاء رحمت کا نشان بن کے آئے۔ نہیں یہ جو ہے نا یہ یہ آیت جو یہ ہے، یہ جو فرمان ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہے۔ اور بھائی حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہے، دوسرے انبیاء کے لیے بھی ہے، ہر نبی جو ہوتا ہے یہ جو ہے نا آپ سے بھی بات کلمۃ اللہ ہوتا ہے، وہ روح اللہ دوسروں کے لیے ہوتا بھی ہے، ہے، وہ تیسروں کے لیے بھی ہے۔ ہاں سب کے لیے، تمام انبیاء کے لیے۔ میں نے آپ کو یہ فرمان بھی سنا دیا، اس کا بھی انکار، توبہ کہتے ہو کہ میں تو اللہ قرآن بھی پہ ہوتے ہیں، چلتا وہ ہوں۔ روح اللہ بھی ہوتے ہیں، او خدایا، یہ اور وہ روحانی مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، سارے انبیاء یہی کام کرتے ہیں۔ وہ نہیں یار، سارے انبیوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن جو لکھ رہا ہے، قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ چیزیں کہی گئی ہیں۔ تم یہ مانو کہ تم ایک عیسائی مشرک ہو، تم نے یہ جھوٹا لیبل لگایا ہوا مسلم بننے کا، تم ایک عیسائی مشرک ہو، مشرک تو آپ لوگ ہو جو عیسیٰ کی عبادت قرآن کرنے کی والے ہو، آیتوں پہ نہیں خدا ماننے چلتے۔ والے ہو، تم وہ مشرک ہو، مشرک ہے جو خدا قرآن کا کی شریک آیتوں بنانے پر والے ہو۔ پتہ نہیں، میں نے ابھی تمہاری دیکھا بات کہ تو حضرت ظاہر ہو گیا، عیسیٰ کے نام پہ تم حضرت ایسے محمد صلی اللہ علیہ ایجیٹیٹ وسلم ہوتے کے ہو تم منکر ہو، لوگ کہ یہ تو تم حضرت محمد صلی قادیانیوں اللہ علیہ جیسا وسلم کے جیسے ہوتا ہے نا، تم نے قادیانوں کے پاس جھوٹ جاؤ بولا تو تھا، حضرت عیسیٰ کا نام لو تو تم وہ نے تو جھوٹ ایسے بولا تھا بڑھ کہ تم جاتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ ماننے جاتے والے ہیں۔ ہو۔ کوئی فرق نہیں ہے تم لوگوں میں اور یہ قادیانیوں تمہارا میں، جھوٹ تھا، دجل کوئی ظاہر فرق کر نہیں دیا ہے۔ میں نے تمہارا۔ قادیانیوں کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے، حضرت سیکنڈ عیسیٰ کا دے نام دیجئے، سن لیتے ہیں ایک تو سیکنڈ دے واہ دیجئے بھائی، واہ 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 کرنے لگتے ہیں۔ او مسیحی بھائی، ایک سیکنڈ دے دیجئے، ابھی آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ واقعتاً مرزا جی کو نبی مانتے ہیں، یہ بات آپ جان جائیں۔ دوسری بات بھائی، آپ نے جو بات کی کہ حضرت عیسیٰ کے پیچھے چلیں گے جنت جائیں گے، آپ نے یہ کہا بالکل، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے وہ رسول تھے، جنہوں نے بات مانی وہ جنتی ہیں، جنہوں نے نہیں مانا وہ جہنم جائیں گے۔ یہی گفتگو قیامت کے دن اللہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ سے، لیکن وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کسی نبی کے لیے، ہمارے نبی کے لیے کہاں آیا کہ ان کے اتباع سے جنت جائیں گے؟ سورت محمد میں آیا ہوا ہے بھائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے وہ سچا دین بھی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دے گا اور ان کے حال کی اصلاح کر دے گا۔ جو لے کر آئیں گے ایمان نبی علیہ السلام پہ، جو ان پہ اتاری گئی ہے، ہاں اتاری گئی ہے نا وہی، تو پھر ان کو ایمان لانا ہے نا، ایمان نزل علی محمد۔ اب آگے آپ چلتے جائیں گے تو کیا آیا، دیکھیں آیا سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا جو نبی علیہ السلام پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور ان کی حالت کی اصلاح کر دے گا۔ آگے اب قیامت کا معاملہ دیکھ لیجئے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، قیامت کا معاملہ یہ ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا، اس جنت میں داخل کر دے گا جس سے انہیں جس جنت کے بارے میں انہیں بتا دیا گیا۔ یہ ہے وہ بات کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنے سے، ان کو ماننے سے، ان کی ہدایت کو قبول کرنے سے آپ جنت جائیں گے۔ جی مسیحی بھائی،
मसीह साहब, सॉरी अभी मैं जाने का है, मुझे फिर मैं कभी ज्वाइन करूंगा कि बहुत अच्छे, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये भी अहद करके जाए मुनाफिकत छोड़ देंगे, जो आपका दीन है ना वही जाहिर किया करें। यार आप अगर मरज़ई हो ना तो आप सबसे बड़े मुनाफिक हो। हजरत अंदाज ईसा क्या अल्लाह की उस खातून से पैदा हुआ जो अल्लाह ताला ने जिसको ब्लेस किया, जिसको पाक अच्छा, किया। वैसे ना मैं तुम जाते पर भी जाते लानत भेजता हूँ और मिर्जाइयों पर भी लानत भेजता हूँ। जाते जाते ना सूरह बकरा की 111 ये पढ़ लेना। वहां पे ओके, ठीक लिखा है। हुआ है जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा और कोई नहीं जाएगा, हाँ। ये सिर्फ उनकी आरजू है। तो ये आपकी आरजू है जनाब, ख्वाहिश है आपके पेट की बस। ये तो अल्लाह ताला का फरमान है, मेरी आरजू नहीं है। ओके, जो हजरत हाँ, ईसा तो के वही ना, पीछे अल्लाह ताला चलेगा ये अल्लाह उसमें ताला ये अगर फरमान है कि यहूदी ये जो आप है, लोगों के जो पास- यहूदी नसार यहूदी जो है, अगर वो हजरत ईसा के पीछे नहीं चलेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ यही लिखा हुआ है कि ये जो यहूदी और नसारी आप जैसे लोग जो आके कहते हैं ना कि हम नहीं जन्नत में जाना है और हमारे पीछे जन्नत है, तो वो कहते हैं अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सिर्फ आपकी तमन्ना है, आरजू है बस। देखे आपके पेट देखे की बात ख्वाहिश सुने, है। मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि हजरत ईसा के पीछे चलने का मतलब है उनके जो चीजें जो उन्होंने सिखाई हैं उन पे उनको फॉलो करने का। ये नहीं कि मैं हाँ, बस लेकिन हजरत ईसा पे कुरान- ईमान लेकिन रखता हूँ तो मैं कुरान- जन्नत में चले जाऊंगा, नहीं। लेकिन कुरान ने कहा है कि ईसा इब्ने मरियम जो है ना, ये रसूल बनी इसराइल, रसूलन इला बनी इसराइल, यानी कि बनी इसराइल की तरफ सिर्फ रसूल थे, सिर्फ बनी इसराइल की बस। उनकी हिदायत लोगों का गलत उनकी फरमान है हिदायत जो बनी इसराइल के लिए। सुन लीजिए भाई, जो कुरान हमें बताता है ना, हजरत ईसा बिल्कुल एक जलील कदर रसूल है, लेकिन उनको भेजा गया था बनी इसराइल की तरफ। जिस तरह से और भी अंबिया और रसूल हजरत ईसा से पहले आए अपने अपने अक़वाम की तरफ, कुरान हमें ये बताता है कि अल्लाह पाक ने हमेशा अपने नबी और रसूल भेजे हैं अपने अपने कौमों के लिए। वो पहला मामला ये था। लेकिन आखिरी जो रसूल हैं जिनकी पेशगोई जो है खुद हजरत ईसा ही ने की है अलैहिस्सलाम, वो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। और ये देखिए, ठीक है। नबी, सुन लीजिए, थोड़े से सुन लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम के दौर ही में वहाँ पर यहूदी और नसरानी यही दावा करते थे। वो कहते, जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि हज़रत ईसा को मानोगे जन्नत जाओगे, हज़रत ईसा के मानने वाले कहते थे कि हज़रत मूसा को मानोगे तो जन्नत जाओगे, यहूदी नसरानी हो जाओ जन्नत जाओगे। तो अल्लाह पाक ने इनकी बात को झूठा करार दिया, ये झूठ कह रहे हैं। वो क्या है, वो कालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा। यहूदी और नसरानियों ने ये कहना शुरू कर दिया, भाई जन्नत तो कोई नहीं जाएगा सिवाय हमारे, या यहूदी या नसरानी। ये क्या कि आप जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे हैं, जन्नत नहीं जाओगे। जन्नत जाना कहाँ है, हमारे पीछे चलो। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया तिलका अमानियुहुम, ये उनकी अपनी एक ख्वाहिश है, वो अपने दिल की बात बता रहे हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो दलील दो। किधर है ये बात कि यहूदी और नसरानी ही जन्नत जाएंगे बाकी नहीं जाएंगे, किधर है, पेश करो। जबकि उनके पास कोई दलील नहीं थी। आगे इसका जवाब दे दिया, पहले उसके कौल को, यहूदियों और नसरानियों के कौल को रद्द किया गया, फिर उसका जवाब दिया, वो क्या था, बला मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो नहीं, सुनो कान खोल कर, जो भी इस्लाम लाया, कबूल किया नबी अलैहिस्सलाम को, समझ रहे हैं, मुहसिन, एहसान की ज़िंदगी, अच्छी रविश की ज़िंदगी उसने गुजार दी, यानी जो तालीम दी गई है नबी को उसको माना, भले तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार दी। फलहु अजरुहु, तो उसका जो अच्छा अपनी ज़िंदगी गुजारेगा जो तालीमात पर, तो उसको अजर ज़रूर मिलेगा, वो भी जन्नत जाएगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई डर होगा, ना कोई खौफ से दो चार होगा कल क़यामत के दिन।
यहूदी और नसरानी भी जाएंगे, ये बात दुरुस्त है, उसको रद्द नहीं किया। जो हजरत ईसा के तालीम पर थे वो भी जाएंगे, लेकिन बाकी अंबिया और रसूल की तालीम पर जो लोग हैं वो भी जाएंगे। ये क्या है कि लाजमन या यहूदी या नसरानी बन जाओ, ये बात गलत बता दी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद ही में। जी भाई, और बताया ना कि जो ईसा अलैहिस्सलाम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल के लिए नबी हैं। और सूरह सबा की 28 नंबर आयत आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है वमा अरसलना इल्ला काइफतन लिन्नास, यानी कि आपको भेजा है तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, क़यामत तक के लिए, जितने भी लोग पैदा होंगे उन सब के लिए। तो ये फर्क अपने ज़हन में रखें। ये कुरान है और ये मुसलमानों का कुरान है भाई। आप अगर मसीही हैं तो मुनाफिकत आप छोड़ें और अपनी हकीकी चेहरे के साथ आप आएं और बात करें, कोई मसला नहीं है। देखिए बात यह है कि उनको नहीं, उनको जो रिवेलेशंस दी गई हैं उनके बारे में बात हो रही है। वो तो सूरा 46:9 में कहते हैं मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा और ना तुम्हारे साथ, मैं तो एक रसूल हूँ बस, ठीक है। लेकिन हजरत ईसा के लिए फरमाते हैं जो भी उनके पीछे चलेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, जो उनके पीछे नहीं जाएगा वो सफर करेगा और उसका कोई मददगार नहीं होगा। हाँ, बनी इसराइल वालों के लिए है ना, वो जो बनी इसराइल वाले ख़त्म हो चुके हैं ना, उनके लिए। ईसा अलैहिस्सलाम की जब नबूवत ख़त्म हुई ना, मतलब वो जब चले गए इस दुनिया से, तो उनका टाइम ख़त्म हो गया, टाइम पीरियड। उसके बाद जिस नबी की उन्होंने पेशगोई की है ना, इस्मुहु अहमद, अब उस नबी का ज़माना है और उसी नबी के लिए कहा गया है कि ये नबी जो है ना, इसका अब जो पैगाम है ये तमाम लोगों के लिए है। जो ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम है ना, वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए है। दैट्स ऑल। जी ऐसा ही है, कुरान यही बताता है भाई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा मोहतरमा के पास अल्लाह पाक के मैसेज को लाते हैं और बताते हैं कि आपके यहाँ एक बच्चा होने वाला है, और फिर उनके बारे में तमाम वो गुफ्तगू करेगा, क्या कहते हैं, अपने गोद में भी, बड़ा होकर भी। और हजरत मरियम सवाल कर रही है कि बच्चा किस तरह से होगा, मुझे तो किसी शख्स ने छुआ ही नहीं। फरिश्ता जवाब देगा अल्लाह पाक का यही हुक्म है, ऐसा ही होगा बगैर छुए, क्योंकि अल्लाह जैसे चाहता है करता है, वो जब चाहता है कि हो जाता तो हो जाता है, ये तो फैसला है। और ये इसलिए अल्लाह पाक करेगा क्योंकि निशानी बनाना है एक हजरत ईसा को। और आगे बताया अभी तक हजरत ईसा पैदा नहीं हुए हैं, ये बात हो रही है हजरत मरियम से। आगे ये बताया कि वो युअल्लिमुल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजीला। देखें, किताब, हिकमत, तौरात, इंजील सब अल्लाह पाक से कहेगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। अब ये सारा कुछ आगे क्या फरमाया, व रसूलन इला बनी इसराइल, लेकिन वो बनी इसराइल के लिए रसूल हैं, यानी उनकी तालीम जो रिसालत है वो बनी इसराइल के लिए फ़कत, हमेशा के लिए नहीं है, एक दौर के लिए है, एक वक्त के लिए, कुछ लोगों के लिए है। जी, एक ख्वाहिश जाते जाते पूरी कर दें, ये सामने आयत लगी है, ये तो पढ़ दें आप। कहाँ है, नजर तो नहीं आ रही? नहीं, आपसे तो मैं कह ही नहीं रहा ना। आना खातमुन नबीय्यीन ला नबी बादी। अच्छा, वैसे ना जाते जाते मैं एक बात आपको और भी बता दूं, कभी गौर कीजिएगा जाके सूरह यासीन पे भी, वो आप पढ़िएगा, बड़ा आफाका मिलेगा आपको। वो आपके लिए अच्छी बेहतरीन फकी है, वहाँ पे आपके नहीं, वो पेट आ दर्द रही की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। भाई उनको मुगालता है, इंशाल्लाह कबूल कर लेंगे इस्लाम। चलें, अपनी ईसा एनर्जीज फेंक दी हों दरिया में, तो कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। आपने नेकी कर ली हो, मुकम्मल दरिया में डाल दी हो, तो वापस लौटें अपने मौजू की तरफ। टॉक मास्टर साहब, खुश आमदेद।
मास्टर जी क्या हाल है? जी ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं। जरा बगल गिर हो जाइए और थोड़ा करीब और थोड़ा बस 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 हाँ, बस 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 ठीक हो गया। खैरियत से? हाँ जी खैरियत से। हाँ वो ठीक। ये पढ़ सकते हैं मास्टर साहब पोस्टर जो लगाया गया? इस पोस्टर से तो मुझे इतना